بسم اللہ والحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم جس عظیم ترین عمل، عظیم ترین وصف کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ ترین عمل ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس حکم پر عمل کریں۔ نبی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے، تمام ایمان والوں کے عمل کا حصہ ہے، تمام کامیاب لوگوں کی سکسیس سٹوریز کا بنیادی سبق ہے۔ وہ عمل جو کامیابی کی ضمانت ہے، وہ عمل جو قدر و منزلت اور شرف کا باعث ہے، وہ عمل جو اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات کی معیت کا سبب ہے، وہ عمل جو جنت کی ضمانت ہے، وہ عمل جو قرآن حکیم کا حکم ہے، وہ عمل جو تمام انبیاء کی دعوت ہے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے صبر و برداشت کا، اس کی کیا اہمیت ہے، ہمیں کیسے صبر و برداشت کو اپنانا ہے اور اس کے کیا انعامات ہیں۔ آج انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اپنے مہمانان کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ جو پہلے مہمان ہیں، دیکھنے میں وہ ننھے منھے قاری ہیں، لیکن ماشاءاللہ نہ صرف نماز تراویح کی امامت فرما رہے ہیں بلکہ مدینہ منورہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، قرآن کریم کو حفظ کر لیا اور اب وہاں سے اس کے آگے تجوید و قرات کو سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالسلام ثاقب صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بیٹے آپ؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود ہے، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، معروف عالم دین ہیں، پیغام ٹی وی پہ آپ اکثر ان کو رہنمائی دیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر محمد صارم سیف صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک اور پھر آگے بڑھیں گے۔ بیٹا جی آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ بیٹے آپ کو عافیت دے، برکت دے، سلامتی دے. ناظرین، اس پیارے بیٹے نے جب یہ قرات کر رہا تھا واللہ آنکھوں کو نم کر دیا، کس قدر اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ. سبحان اللہ، اس بیٹے نے وہ ایک کیفیت اندر پیدا کر دی الحمدللہ. اور یہ بچے اور بڑے بھی ایون جو نماز تراویح کی امامت فرما رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ مسلسل پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارا دن انہوں نے پریکٹس کرنا ہوتی ہے، دہرانا ہوتا ہے، مشق کرنی ہوتی ہے، اور پھر شام کو سنانا ہوتا ہے. تو وہ یقینی بات ہے کچھ نہ کچھ پڑھ کے گلا کچھ نہ کچھ تھک جاتا ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ کو کوئی تھوڑی بہت فیل آئی ہو، لیکن واللہ اس بچے کا اخلاص، اس کی محبت، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق دید نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت مزہ آیا. ہمارے اس پورے سیٹ پہ، اس ٹرانسمیشن کے سیٹ پہ تو ایک بڑی خوبصورت کیفیت پیدا ہو گئی. یقیناً آپ نے بھی بہت اس سے انجوائے کیا ہوگا اور بہت روحانیت پیدا ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ عافیت دے اور ہم سب قرآن کے ساتھ جڑے رہیں. ڈاکٹر محمد صارم سیف صاحب، سر، صبر کی آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں تمام انبیاء کی دعوت بھی یہی ہے، قرآن حکیم کا بھی یہی حکم ہے. جب ہم احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں صبر کی تلقین ملتی ہے. یہ صبر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا. آمین. صبر جو ہے یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فرمایا کہ 70 کے قریب ایمان کی جو شاخیں ہیں، ان میں ایک بنیادی شاخ جو ہے وہ صبر ہے. ٹھیک ہے. اور بعض ایسے اوصاف ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں بلکہ پہلے انبیاء کے اندر بھی موجود رہے، اور یہ انہی کے اندر ایک موجود ہے. اور یہ ایسا وصف نہیں ہے کہ جو وحی آنے کے بعد اختیار کیا گیا. ٹھیک ہے. جیسے بعض احکامات ہیں وحی آئی ہے، اس کے بعد اس میں جو احکامات تھے اس کو اسی طرح مانا گیا. ٹھیک ہے. یہ وہ احکامات ہیں، وہ چیزیں ہیں، جو اوصاف ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء میں، صالحین میں پہلے سے رکھی ہوئی ہیں، ودیت کر دی. صحیح. یہ صبر کہتے ہیں برداشت کرنا، رک جانا کسی چیز سے، اپنے آپ کو روک لینا. ٹھیک ہے. تو یہ صبر جو ہے اتنا عظیم وصف ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. اوکے. یعنی اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے. تھوڑا سا یہ بھی وضاحت فرما دیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کا جو لغوی معنی ہے کہ وہ رک جانا. مطلب اس کی کچھ وضاحت فرما دیتے ہیں، کن چیزوں سے رک جانا؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے، اچھا، اس مصیبت کے اوپر انسان اس بدلہ لینے سے رک جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعض مصائب اور آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرتی ہوتی ہیں، اس میں تو انسان بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن اپنے آپ کو اگریشن سے روکنا ہے، اس کے اندر وصف پایا جا رہا. اور بعض لوگوں کی طرف سے آتی ہیں، بعض اوقات کوئی ایسا اریٹیشن ان کی طرف سے آ جاتی ہے جو آپ برداشت نہیں کر سک رہے ہوتے. یہاں پر رک جانا، اسی کا نام صبر ہے. سبحان اللہ. دوسری چیز ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا اور گناہ کی طرف راغب نہیں ہونا. اللہ اکبر. شیطان ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا، یہ ابھارنے کی کوشش کرے گا اور قسمیں کھا کے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے، گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ انسان کے اندر کا جو نفس ہوتا ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، وہ انسان کو خود ابھارتا ہے. ایک شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ایک انسان کا اندر کا نفس اس کو ابھارتا ہے. پھر اس گناہ سے رک جانا، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ معصیت میں صبر ہے. اللہ، یعنی ایک وہ صبر ہے جو مصیبت میں صبر ہے، اور ایک وہ صبر ہے کہ جو معصیت میں صبر ہے، کام سے بچے، رک خود کو روکا، وہ بھی صبر. جی بہتر. اور
تیسرا صبر وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو رک جانا ہے اور نیکی کر کے ہٹنی ہے. یعنی انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نیکی رہنے دی جائے, چھوڑ دی جائے, یہ بہت بڑی آزمائش ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے کہا نا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کروں. اب جب ہم جیسا آدمی خواب اگر ایسا دیکھے نا تو وہ پریشان ہو جائے گا, اور نہ جانے کیسا خواب آ عجیب و غریب ہے. بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے بھی ایسے خواب آتے تھے فتمرضونی, مجھے انہوں نے بیمار کر دیا. اب یہ جو خواب آتے ہیں نا انسان کے اوپر اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. اب خواب میں انسان دیکھے کوئی ایسی چیز, وہ نبی نے دیکھی ہے, نبی کو معلوم ہے کہ یہ تو وحی الہی ہے. بالکل صحیح. اب جب انہوں نے خواب دیکھا تو اپنے بیٹے کو ذکر کیا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں آپ کو ذبح کروں, فانظر ماذا تری, آپ کیا کہتے ہیں. اب بیٹے نے آگے سے کیا کہا, یا ابت افعل ما تؤمر, اللہ, اے پیارے ابا جان افعل ما تؤمر, جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں نا آپ نے اس پہ عمل کرنا. اب یہ حکم کہ اس بات پہ ہمیں عمل کرنا ہے, تو اس وقت انہوں نے یہ لفظ بولے, انہوں نے کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, اللہ, ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو گویا نیکی کے کام پر ڈٹے رہنا ڈٹے رہنا بھی صبر ہے. رک جانا نا, اپنے آپ کو روک لینا ہے. انسان کا دل کرتا ہے یہ چھوڑ دوں, نہیں مجھے کرنا ہے, تو یہ بہت بڑا ایک صبر کی کیفیت ہوتی ہے. یہ تین اس کی مختلف ڈائمینشنز ہیں صبر. سبحان اللہ. اور آپ کچھ شرائط بھی فرمانے لگے تھے. شرط یہ ہے, سب سے پہلی اس کی شرط یہ ہے کہ جب صبر کیا جائے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا جائے. عام طور پہ ہوتا ہے کوئی کسی کو برا بھلا کہتا ہے نا تو وہ دوسرے کو کہہ دیتا ہے, کہتا ہے میں نے آپ کی وجہ سے بدلہ نہیں لیا. آپ کی وجہ سے بدلہ نہیں لیا تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کیا اجر ہی گیا, اجر گیا. اوئے ہوئے. تو جو اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا اس کا اجر باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ صرف ایک عمل نہیں ہے زندگی کا, سارے اعمال میں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. بے شک بے شک. اور جس شخص نے اللہ کی رضا کو نکال دیا بیچ میں سے تو اس کے سارے اعمال حقارت اور ضائع چلے. کتنا بڑا اگر عمل ہم ہے. زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا رکھ لیں تو ہر وہ عمل ہی ہمارا عبادت ہو جائے گا, اجر کا باعث ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ باقی ہے اور ہم نے اللہ ہی کے لیے تو سب کچھ کرنا ہے, ہماری اپنی تو مرضی نہیں. تو انسان کی خواہشات بہت طاقتور ہیں, جیسے اونٹ طاقتور ہے. تو ان خواہشات کو نکیل ڈال دی ہے اسلام نے کہ جہاں اسلام لے کے چلے گا حضرت انسان بندہ مومن تو جو ادھر جانا پڑے گا, اللہ, تو اب ادھر جانا پڑے گا. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب اللہ کی رضا کے لیے کریں, ہم ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے, ہماری خواہشات کچھ بھی نہیں. تو ایک صبر ہو گیا, جو صبر کرنا ہے تو اللہ کی رضا, اللہ کی رضا کے لیے پہلی شرط. ٹھیک ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہم صبر کریں تو وقت کے اوپر صبر کریں. جب مصیبت آتی ہے نا تو اس وقت ہمیں صبر کرنا. ٹھیک ہے. عام طور پہ ہوتا ہے کہ کوئی موت ہو گئی کسی کی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی تکلیف آ گئی, راہ چلتے کوئی پاؤں لگ گیا کسی جگہ پہ, کوئی حادثہ پیش آ گیا, چھوٹے سے چھوٹا بڑا بھی ہو جاتا. تو ہماری ماں قوم جو ہے نا وہ اسی وقت بے صبری کا مظاہرہ شروع کر دیتی ہے, واویلا شروع کر دیتی ہے. تو اس وقت صبر کریں گے تو پھر صبر ہوگا, ورنہ وہ صبر نہیں گردانا جائے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک نا جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ نا ایک قبر کے اوپر نا وہ کچھ زیادہ ہی آہوزاری کر رہی تھی. ٹھیک ہے. یعنی رونا تو کوئی ایشو نہیں ہوتا, یہ تو نبی علیہ السلام ایک دفعہ روئے تو آپ سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے انت یا رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, تو یہ آنسو آنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو وہ عورت رونے سے زائد کر رہی تھی, ابھارنے کے لیے رونے سے زائد کر رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ وصبری, اے عورت تو صبر کر, اللہ سے ڈر اور صبر کر. اس نے آگے سے بڑا ایک عجیب جملہ کہا, کیونکہ جب غم آتا ہے نا انسان کو تو اس کو پتہ نہیں ہوتا. جی بالکل. انسان کا ویژن ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے, سم ٹائم سینسز سے آؤٹ ہو جاتا ہے, سائٹس ڈسٹرب ہو جاتی ہے نا, اس کو پتہ نہیں لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے غم میں انسان کے آنسو جاری ہوئے ہوں تو وہ نیچے دھیان ہو, اور وہ اس کا بیٹا جوان فوت ہو گیا تھا. اب وہ جب وہ رو رہی ہے تو آپ نے جب اس کو یہ نصیحت کی نا تو اس نے یہ جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے نا آپ کو نہیں پہنچی, آپ کو نہیں پتا کہ اس کا غم کیا ہوتا. اب اس کو یہ نہیں تھا پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے بھی فوت ہوئے ہیں, اللہ, بیٹیاں بھی آپ کی زندگی کے اندر دنیا سے رخصت ہوئی. تو اس نے یہ جملہ کہہ دیا. اب وہ نبی علیہ السلام نے تکرار نہیں کیا, آپ کی عادت نہیں تھی کہ کبھی تکرار کرتے تھے. تو وہ چل پڑے. جب تھوڑا سا آگے گئے نا تو لوگوں نے آواز, انہوں نے کہا اے خاتون یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ عورت پریشان ہو گئی, وہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا. وہ میں عرض کر رہا تھا نا, وہ سائٹ انسان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, گلیزز بہت زیادہ آنکھوں میں آنسوں کی وجہ سے, یا دھیان اور طرف ہوتا ہے, انسان کو نہیں اس وقت پتہ ہوتا, وہ ٹرانس میں ہوتا ہے نا ایک.
تو جب اس کو پتہ لگا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جلدی جلدی پیچھے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، کہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صبر آ گیا، مجھے صبر آ گیا۔ یہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر جو ہوتا ہے جب غم آتا ہے اس کی ابتدا میں صبر ہوتا ہے، اللہ اکبر، بعد میں تو صبر آ جاتا ہے، جیسے کوئی دنیا سے رخصت ہونے والا رخصت ہو جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے، بالکل نارمل ہو جاتا ہے انسان، لیکن ہے کہ موقع پہ صبر کرنا ہے، تو ایک دوسری شرط اس کی یہ ہے۔ دوسری اور تیسری بنیادی اس کی شرط یہ ہے کہ ہم الفاظ ایسے استعمال کریں کہ جن الفاظ کے استعمال کے بعد ہم یہ نہ سوچیں کہ اوہو یہ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کر دیا، یعنی مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو ہماری آزمائش ہے، جیسے نیک لوگوں کی آزمائش ہے، ایک ہے جو گناہ کے اوپر ہوتی ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، آزمائش ہے یا عذاب کی شکل میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی اجازت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہے، ایک پتہ بھی نہیں گر سکتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے تو زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالے جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اعتراض کا کلمہ ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا ابراہیم، انہوں نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ نام رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کی طبیعت جو ایسی تھی تو وہ مدینے کے مضافات میں تھے، تو وہ ان کو دیا ہوا تھا ایک دودھ پلانے والے کو، تو ان کے خاوند کا نام تھا ابو سیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا ان کے پاس گئے اور وہ لوہار کا کام کرتے تھے، تو آپ نے جا کے نا ان سے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے بیٹے ہیں ان کو پکڑا، ٹھیک ہے، اور گود میں اٹھا لیا۔ طبیعت ان کی بہت خراب ہے اور جانکنی کا عالم ہے، تو آپ اندازہ لگائیں جو امت پہ اتنا شفیق ہو کہ اللہ قرآن میں گواہی دے دے، وہ اپنے بیٹے کے لیے کیسی محبت رکھتے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا آنسو آنے لگ پڑے بہت شدت سے، آنکھیں بہہ رہی ہیں آنسوؤں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دل جو ہے وہ پورا غم زدہ ہے۔ آپ نے اس کا اظہار فرمایا کہ ان العین تدمع، کہ جو آنکھیں ہیں وہ تو بہتی ہی ہیں اور جو دل ہیں وہ غم زدہ ہوتے ہیں، لیکن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم وہ جملہ ہی صرف کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ہمارا دل آپ کے جانے پہ بڑا ہی غم زدہ ہے ابراہیم۔ تو یہ الفاظ نہیں، ہم نے ایسے الفاظ استعمال کرنے، اور ہم سارا اپنا اگریسونیس نکال دیں اگلے کے اوپر، اس کی غلطی کے اوپر، اور بعد میں کہ اچھا میں نے صبر کر لیا، تو یہ صبر نہیں ہوتا۔ تو صبر کی یہ 3 بنیادی شرائط ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہ کریں، اور کسی کے کہنے پہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن ہو اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہو، الفاظ بہتر استعمال ہو، اور وقت کے اوپر صبر کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم جو ہے ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے جو صبر بھی کرتے ہیں۔ اور شیخ، قرآن کریم سے اگر ہم صبر کے بارے میں رہنمائی لینا چاہیں تو قرآن صبر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کی۔ ویسے تو ایک میں بات کہتا ہوتا ہوں اکثر کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کوئی بات کہہ دے تو وہ بھی کافی، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جو تکرار کیا جاتا ہے، تو اس سے شاید اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا اس کے اوپر بڑا اچھا لکھا ہے الفوز الکبیر میں۔ وہ کہتے ہیں کہ تکرار کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے دیگر کے مقابلے۔ جیسے ہر چیز اہم ہوتی ہے لیکن کسی کی اہمیت کسی کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے عام گناہ ہوتے ہیں، کچھ کبائر ہوتے ہیں، کچھ اکبر الکبائر ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہر چیز میں کوئی اہمیت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے جن کا تکرار ہے نا اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہر پارے میں ہے، تو کوئی خاص ہی اہمیت ہے اس میں، کوئی خاص ہی رہنمائی ہوگی قصے کے اندر۔ ایسے صبر بہت جگہوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، کئی آیات کی ابتدا میں، کئی صورتوں کی ابتدا میں، وسط میں، آخر میں۔ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ اکبر، کہ اے ایمان والو نماز اور صبر سے جو ہے وہ مدد مانگا کرو۔ اب کوئی بھی پریشانی آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے، کوئی خوشی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں پڑھتے، تو اس کے ساتھ ساتھ کہا صبر۔ اب جو صبر ہے اس کا نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نماز تو بہت عظیم ہے، یعنی عبادات کی سرخیل وہی ہے، راس یہی ہے۔ دیگر جو ہمارے ایٹریبیوٹس ہیں اس کی جو چوٹی ہے نا وہ صبر ہے، اسی لیے فرمایا کہ نماز اور صبر، اور پھر ساتھ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی نماز تو ہر مسلمان نے پڑھنا ہے، بے صبری اختیار کر جاتے ہیں کچھ مسلمان،
فرمایا میری معیت چاہتے ہو نا تو پھر تمہیں صبر کرنا پڑے گا تینوں مقامات کے اوپر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب اس قدر اہمیت کی حامل یہ بات ہے. اور اگر ہم یہ جاننا چاہیں ہماری روزمرہ زندگی کے معاملات کو ہم دیکھتے ہیں, بھلے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہوں یا اپنی عملی زندگی میں کوئی کسی شعبے میں کام کر رہے ہوں, تو وہاں کیا اہمیت ہے اس صبر کی؟ صبر کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں نا تو جتنے اختلافات ہیں نا ہماری زندگی کے نا تو وہ اس بے صبری کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ پرانے وقتوں میں کہا جاتا تھا نا کہ بیٹیاں رخصت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ایک چپ تے 100 سکھ. تو وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی ایام میں آپ کو خاموش رہنا, صبر کرنا. جب انسان صبر کرتا ہے اور اچھے رویے سے دوسرے کو زیر کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن, اچھے طریقے سے کرو. یعنی جو بھی کوئی بات کرے اس کا جواب تم نے اچھے طریقے سے دینا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تمہارے اور اس کے درمیان اگر کوئی دشمنی ہوگی تو اللہ رب العزت ایسی کیفیت کر دیں گے تمہارے اس بہترین رویے کی وجہ سے. یعنی انسان صبر کرے گا تو رویہ اچھا اختیار کرے گا نا. بے صبرہ انسان جو ہے وہ تو کبھی بھی اچھا رویہ اچھے طریقے سے آگے جواب نہیں دے سکے گا. فرمایا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, وہ تمہارا دلی دوست بنا دیں گے اللہ رب العزت. اللہ اکبر, کیا کہنے. چھوٹا سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. قاری عبدالسلام ثاقب صاحب, بیٹے آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہیں اور آپ تراویح میں امامت فرما رہے ہیں. ہماری اور ہمارے ناظرین کی بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. اور ابھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمیں صبر کے واقعات ملتے ہیں, انشاءاللہ ہم اپنی ان کو دہرانے کے لیے, اپنی تفہیم کے لیے انشاءاللہ ان کو بھی ڈسکس کریں گے, اصحاب کے واقعات, اور بہت ساری باتیں کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ. بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے, معروف اسکالر ہیں, مفسر قرآن ہیں, ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی آف دی پنجاب, جی میری مراد ہے ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر تشریف آوری کا شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا. کتاب کے تعارف کا یہ سیگمنٹ ہے. آج جو کتاب آپ کو ہم دکھا رہے ہیں, رجال قرآن, وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن مجید نازل ہوا, خواہ وہ اچھے لوگ تھے یا عبرت کا نشان بنے, تو اس میں ان لوگوں کے واقعات موجود ہیں جن کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے. اس سے بہت سی آیات کے شان نزول کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے. تو یہ کتاب ان لوگوں کے واقعات پڑھنے میں آپ کی بہت معاون ہوگی, اور آپ کے یہ اس میں لائبریری میں, آپ کے مطالعہ میں یہ کتاب شامل ہونی چاہیے پروگرام کی جانب. سر آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں صبر اور برداشت کا. کچھ اس کے بارے میں بھی فرمائیے, کچھ اس کی وضاحت فرمائیے, اور یہ بھی کہ روزہ اور صبر اس کا آپس میں کیا تعلق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صبر کیا ہوتا ہے, شاید وقفے سے پہلے گفتگو ہو چکی ہوگی, میں عرض کر دوں. صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا. جی. اور بنیادی طور پر اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر سچویشن کا ایک فطری رد عمل انسان کے جسم و جان کے اندر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز کا ایک فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر ماحول کا, ہر موقع کا, ہر واقعے کا. صحیح. اس فطری رد عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے روک لینا صبر کہلاتا ہے. ماشاء اللہ. کیا یعنی آپ نے وہ کام نہیں کرنا, مثلا صدمہ ہے تو آپ کا بہت چیخنے چنگھاڑنے کو دل چاہ رہا ہے تو نہیں کرنا. فطری تقاضا یہ ہے کہ آپ روئیں, چیخیں, نہیں چیخنا صبر ہے. بہت خوشی کا موقع ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ دھاڑیں اور آپ لوگوں کو بتائیں اور خوشی کے لیے ڈونگرے برسائیں, بالکل صحیح, نہیں کرنا. ٹھیک ہے, صبر ہے.
اچھا، اسی طرح سے آپ اگر کوئی اطاعت کا کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کا کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو فطری طور پر آپ کا نفس اس طرف آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. نفس کی حیت اللہ کریم نے ایسی بنائی ہے، اگرچہ اس کے اندر منفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، اس کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی ٹینڈنسی موجود ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ جاتا برائی کی طرف ہے. اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ برائی کی طرف جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ بچتا ہے، ورنہ ہر نفس جو ہے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. اس کا مطلب اس کو کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ برائی کی طرف جائے. ٹھیک ہے. تو کھلا نہیں چھوڑ سکتے، تو اطاعت کی طرف اس کو باندھ کر لانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان اطاعت کے کاموں میں ممکن نہیں ہے کہ صبر کے بغیر اطاعت کر لے. صبر کر کے اپنے آپ کو روک کے برداشت کر کے پھر آپ کو اطاعت کرنا پڑتی ہے. اس لیے علماء کرام نے صبر کی ایک قسم یہ بیان کی ہے، صبر فی الطاعات، کہ اطاعت کے کاموں میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے. پھر یہ ہے کہ برائی سے آپ نے رکنا ہے تو برائی کی طرف تو یہ ویسے کشش کرتا ہے، انسان کو ویسی برائی کی طرف کشش ہوتی ہے، ساری دنیا بھی ادھر جا رہی ہوتی ہے، ماحول بھی ادھر رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، تو آپ نے اس سے بھی رکنا ہے. کیوں رکنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر جائیں، لہٰذا روک لینا ہے اپنے آپ کو، تو وہ بھی صبر ہے. لہٰذا جو صبر عن المعصیات، یہ صبر کی دوسری قسم ہے. اور اسی طرح سے جب مصیبتیں آتی ہیں تو ان مصیبتوں کے دوران انسان کو جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، اس پریشانی میں ایسا کوئی بھی طرز عمل اختیار کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منافی ہے، اس سے روک لینا اپنے آپ کو، یہ صبر ہے. لہٰذا صبر علی المصیبات یہ اس کی تیسری قسم ہے، کہی جاتی ہے. لہٰذا پوری زندگی کو محیط ہے. یوں کہہ لیجئے کہ صبر جو ہے وہ پوری زندگی کو محیط ہے. ٹھیک ہے. روزے کی آپ نے بات کی تو روزہ دراصل صبر سکھانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک پریکٹس ہے کہ اصل میں تو اللہ کریم اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا صبر ہے. بالکل صحیح. لیکن یہاں روزے کے دوران وہ چیزیں جو جائز اور حلال ہیں ان سے بھی رک جانا ہے، مشق کروائی جا رہی ہے. تو گویا یہ ایک پریکٹس ہے صحیح کہ تاکہ بدرجہ اولا آپ حرام چیزوں سے رک جائیں اور منع کردہ چیزوں سے رک جائیں. تو اس کی ایک پریکٹس کے طور پر اگر انسان واقعتاً اس کو پریکٹس سمجھے اور پریکٹس کرے، یعنی یہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، معدے کا روزہ نہیں ہوتا، یہ روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے، سماعتوں کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو جب پورے اعضاء و جوارح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس طرح سے پریکٹس کریں تو پھر واقعتاً روزے کے بعد انسان کو رمضان کے بعد کی کیفیت اور رمضان سے پہلے کی کیفیت میں فرق نظر آنا چاہیے. کہ انسان جس طرح نیکی کرنے میں اور برائیوں سے رکنے میں جس طرح مشکل پیش آ رہی تھی رمضان سے پہلے، اس کو رمضان کے بعد نیکی کرنے میں اور برائی سے رکنے میں اتنی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے. یہ اگر فرق پڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا مقصد پورا ہوا ہے، اور یوں روزہ صبر کرنے میں اور صبر سکھانے میں معاون ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے ڈاکٹر سارم صاحب، سر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جب دیکھتے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں، کچھ سگنلز پہ کھڑے ہیں یا کیو میں کسی میں کھڑے ہیں اور کسی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، تو ایسے مواقع پہ اکثر بے صبری کا مظاہرہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات پھر وہ کوئی تنازعات کی کیفیت بھی بن جاتی ہے. اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ یہ انسان کی پریکٹس نہیں ہوئی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انسان کی پریکٹس نہیں ہوتی اپنے نفس کو روکنے کے اوپر. ٹھیک ہے. اور وہ جو فطرت ہوتی ہے انسان کو جو ہے وہ بدلہ لینے کے اوپر ابھارتی ہے. تو جس وقت کوئی آپ کی مثال کے طور پر کوئی اچانک آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کی رستہ تھا اور اس نے تیزی سے آگے لا کے گاڑی آگے کر دی، تو انسان کا یہی جذبہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ. یہاں پہ اپنے آپ کو روکنا، وہ روکے گا کیسے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتفاق تو اس بات پہ ہے کہ روک لینا چاہیے، لیکن اس لمحے کیسے روکے گا؟ بالکل صحیح. اس لمحے روکنے کے لیے وہ جو ابتدا میں اس کی شرائط ذکر کی ہیں نا، جب ہم اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، تو ہم عام طور پر رکتے اس لیے نہیں ہیں کہ اگر ہم رک جائیں گے تو یہ ہماری کوئی ہار ہے. اب یہ ہار کا جو تصور ہے نا، وار اندر ہی چل رہی ہوتی ہے، یہ میرے اوپر غالب کیسے آ گیا. لیکن جب ہم کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نا، روک لیتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر ہمارا اجر ضائع نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرما دیں گے اس کے بدل میں مجھے. تو ہمیں یہ جو اچیومنٹ ہونی ہے نا، اس کا ایک تصور ذہن میں آ جاتا ہے نا، پھر ہم رک سکتے ہیں. یعنی اتفاق اس بات پہ تو ہے کہ ہمیں رکنا ہے. اور کبھی کوئی کسی عام بندے سے پوچھیں، وہ یہ نہیں آگے سے کہے کہ نہیں آپ لڑو، لیکن جب باری آئے گی تو وہ کیوں لڑ پڑے گا؟ کیونکہ اس کا تعلق باللہ مضبوط نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط نہیں. اسی لمحے اس کے ذہن میں یہ تصور آ جائے مجھے رک جانا ہے،
میرا اللہ میرے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا، بالکل بھی کہیں بھی نہیں ہوگا، مجھے کچھ نہ کچھ عطا فرما دے گا اللہ اس کے بدل میں، اور یہ نبیوں کی صفات ہیں، مجھے بھی اختیار کرنی ہے. اور اس وجہ سے پھر انسان نا رکنا شروع ہو جائے گا، ایسی جو ہے نا اس میں ایک جلد بازی اور عجلت. اور دوسرا وہ حدیث اگر یاد ہو ہم لوگوں کو تو یاد کرنے سے عمل آسان ہو جاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان تو اللہ کی طرف سے والعجلۃ من الشیطان، کہ جو جلد بازی ہے نا وہ شیطان کی طرف سے. تو یہ اگر ہمارا یہ تربیت اس انداز میں ہو جائے نا تو پھر ذرا آسانی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، ہم آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء کی اگر سیرت کو پڑھیں تو اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس صبر کے حوالے سے؟ دیکھیں، جب جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ صبر تمام معاملات اور تمام زندگی کو محیط ہے. جب اطاعت بھی نہیں ہو سکتی بغیر صبر کے، برائی سے بچا نہیں جا سکتا بغیر صبر کے، اور مصیبتوں کے اوپر بھی صبر کرنا ہے، بالکل صحیح. تو سب سے بڑی مصیبتیں تو انبیاء کے اوپر آئی ہیں. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا انبیاء کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اور جتنا مجھے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا اور جتنی آپ کے اوپر ابتلا اور آزمائشیں آئیں اتنی کسی نبی پر بھی نہیں آئیں. اللہ اکبر. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائشیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ ہر شخص کے ایمان کی سطح کے مطابق آتی ہیں. جتنی اس کی ایمان کی سطح ہوتی ہے اس قدر اس کی آزمائشیں آتی ہیں. جتنا جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ابتلا اور آزمائش بھی سخت کرتا ہے. اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کسی کو ابتلا و آزمائش میں دیکھیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں شاید اس نے کوئی ایسا عمل خدا نخواستہ کر دیا جس کی وجہ سے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی اجر رکھا ہوتا ہے، ایک درجہ جنت کے اندر بنایا ہوتا ہے، اور اس کے اپنے اعمال اس درجے کے ہوتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ابتلا میں، مصیبت میں، کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ پھر صبر کرتا ہے، اور جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کا وہ درجہ بن جاتا ہے جو اس جنت میں جانا ہے. تو پھر جب تک درجہ اس کا وہ اس کے برابر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں ڈالے رکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس مصیبت میں پکڑا ہوا ہے، کس ہمیں اپنا اینگل ٹھیک کرنا ہم سمجھتے ہیں جرم میں پکڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ابتلا، تو بات یہ ہو رہی تھی کون سا نبی ہے جس کو ابتلا اور آزمائش نہیں آئی. یہ جو ہے یہ تو بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہے. کوئی شخص جو ہے وہ صبر بھی کرے اور پھر بخش بھی دے، معاف کر دے، تو یہ بہت بہت بڑا کام. لہٰذا سارے نبی جو اصحاب عظیمت ہوتے ہیں، اور ہر نبی جو ہے اس کی زندگی کے اندر آپ کو صبر نظر آئے گا. صبر کی ڈائمنشنز مختلف نظر ہو سکتی ہیں. صبر کی ڈائمنشن یہ بھی ہو سکتی ہے کسی مصیبت میں پکڑا ہوا ہو، اس پر صبر کر رہا ہو. صبر کی ڈائمنشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے مشن کے اندر بہت ساری مصیبتیں دیکھ رہا ہو، رکاوٹیں دیکھ رہا ہو. یہ تو ہر نبی کو آئیں نا رکاوٹیں. نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بیان کیا ہے کہ جب بھی انہوں نے اپنی قوم کو پیغام پیش کیا تو سب سے زیادہ جو قوم کے بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے مخالفت کی ہے، اور اس مخالفت کو پھر الزامات بھی لگے ان کے اوپر، ہر طرح کا جو ہے ان کو ستایا بھی گیا، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ہم آپ کو رجم کر دیں گے، آپ کو ہم سنسار کر دیں گے، آپ کو ہم نکال دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہر طرح کی دھمکیاں. لیکن ان سب کے باوجود سارے انبیاء جو ہیں وہ اصحاب عظیمت تھے اور وہ ڈٹے رہے، اور ڈٹنا ہی اصل میں دین ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی شخص دین پر ڈٹے گا نہیں تو اس کا آپ سمجھیں دین کوئی نہیں ہے. دین ہوتا ہی تب ہے جب انسان ڈٹتا ہے. لہٰذا جب یہ دین بغیر صبر کے نہیں، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا پوری زندگی کو محیط ہے، اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کا اجر جو ہے اس کا کوئی حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہے. ہر چیز کی کیلکولیشن، ہاں جی، اس کا حساب کتاب ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ کوئی کام صبر کے بغیر ہوتا نہیں. حتیٰ کہ ایون آپ جو شکر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، عام طور پہ ہم صبر اور شکر کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لاتے ہیں، حالانکہ شکر کا کام بھی جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ کو شکر کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. شکر کا اظہار کرنے کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے. شکر میں ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، شکر کا لفظی معنی ہوتا ہے بھر جانا. جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کے مطابق اعمال کرنا، یہ شکر ہے. تو وہ صبر کے بغیر وہ بھی ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا زندگی میں کام نہیں ہے جو صبر کے بغیر ہوتا ہو. تو پھر انبیاء کو جو مشن ملا وہ صبر کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا مشن. لہٰذا انہوں نے وہ اپنے معاملات پر ڈٹے رہے
اور انبیاء کا اپنے مشن پر ڈٹے رہنا ہی اصل میں صبر کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر ہر نبی کے اپنے اپنے حالات ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو مصیبت آ گئی اور ان کو بیماری نے آ گھیرا، اور کہتے ہیں 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام اس مصیبت میں رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ سے دعا کرتے رہے، یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، مجھے مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، مجھے بیماری لگ گئی ہے۔ پھر بالآخر حضرت ایوب کو تو صبر کے طور پر مثال دی جاتی ہے، اس لیے وہ صبر ایوب تذکرہ 18 سال انہوں نے اس بات پر صبر کیا ہے۔ لیکن اس میں بھی دیکھیں بعض اوقات تقاضۂ بشری کے تحت کوئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام سے بھی یہ ہوئیں کہ انہوں نے ایک بیوی اکیلی بیچاری رہ گئی تھی، باقی تو سب چھوڑ چھاڑ گئے تھے اور وہ خدمت کرتی تھی، اس کو بھی ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ اس کو سختی سے آپ نے اس پر ناراض ہوئے کسی وجہ سے اور سختی بھی کی۔ تو یہ آ جاتی ہیں چیزیں، لیکن صبر کے اعتبار سے جو سب سے بڑی مثال ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام۔ پھر باقی بھی جتنے انبیاء ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جب انہوں نے صبر کیا تو آپ دیکھیں کہ وہ مثال اس طرح سے بن گئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، جب ان کے اوپر مصیبت آئی، واقعہ افک جو ہوا، آپ کے اوپر الزام لگا، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے نام نہیں یاد رہا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو میں نے کہا میں وہی کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہا تھا، اور وہ کیا تھا؟ فصبر جمیل، کہ میں تو پھر صبر ہی کرتا ہوں، میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھیں بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں جب کچھ نہیں کرنا ہوتا، یہ بھی صبر ہے۔ بعض اوقات کچھ کرنا صبر ہوتا ہے، کیونکہ ہر سچویشن ڈیفرنٹ ہے۔ آپ اگر مطلب ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کرنا صبر ہے، یہ ہمارا پاکستان کا صبر کے بارے میں جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ جو آدمی کچھ نہ کر سکے اس کو کہتے ہیں صبر کرو، مطلب یہ کہ کچھ نہ کرو، کسی اذیت کے مقابلے میں صبر کر لے، اور صبر مایوسی ہے۔ اوکے، یعنی اس اعتبار سے جو ہمارا پاکستانی تصور ہے، جو پاکستانی تصور ہے، اس اعتبار سے یوں ہے جیسے ہمارا جو لوکل تصور وہ یہ ہے کہ جیسے مایوسی ہے، جب کوئی چیز کام نہیں بن رہا، مایوس ہو رہا ہے تو صبر کرو۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر الضیاء، صبر تو روشنی ہے، امید ہے۔ یہ کس نے کہا کہ یہ صبر آپ کریں گے؟ یہ صبر صرف مصیبت پہ نہیں ہوتا، صبر ہر چیز پہ۔ آپ فوج ہے سامنے، بڑی فوج ڈٹی ہوئی ہے اور آپ اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں بڑی فوج کو دیکھ کر، لیکن وہاں اب اس فوج کے مقابلے میں اپنے آپ کو روک لینا وہ صبر ہے، ڈٹے رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اب جو ہے دشمن کے مقابلے میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ سارے مناظر اور مظاہر ہمیں انبیاء کی زندگی میں نظر آتے ہیں، اور وہاں یہ نہیں ہے کہ کسی مصیبت پہ آپ چپ کر کے بیٹھ رہے، مصیبتوں پہ بھی صبر کیا ہے، لیکن وہ جو ڈٹے ہیں میادین کے اندر اور جو بڑے بڑے میدانوں میں ڈٹے ہیں، فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام ڈٹ گئے، یعقوب علیہ السلام اپنی ساری مصیبتوں کے باوجود وصبر جمیل واللہ المستعان، اللہ مدد کرے گا، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ یوسف علیہ السلام نے بھی جو کچھ کیا، اب دیکھیں نا بھائی ہیں سامنے، اور وہ چھوٹے بھائی کے لیے تدبیر کی اس کو رکھنے کے لیے، اور وہ کٹورا اس کے بورے میں رکھ دیا اور وہ نکلا، تو انہوں نے کہا جی اچھا یہ چور ہے، اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا۔ اس کے بھائیوں نے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَأَسَرَّهَا یوسف، یوسف علیہ السلام اپنے فی نفسی، اپنے دل میں پی گئے اس بات کو، کتنا مشکل ہے یہ صبر کرنا، حالانکہ اس وقت وہ اس طاقت میں تھے اور وہ ایکشن کو لے سکتے تھے۔ ہمارے جیسا ہوتا اس کو کہتا ہے ٹھہر جا میں تجھے بتاتا ہوں، لیکن نہیں، اس موقع پر جو ہے صبر کرنا، اللہ اکبر۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جو آئے ہیں ان کو شاہی جو بلاوا آیا ہے کہ آپ نکل آئیں وہاں سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں نہیں نکلوں گا، جا واپس جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہو کہ پہلے ان خواتین کا معاملہ حل کرو، تاریخ کا جو ریکارڈ ہے وہ درست کرو، وہ درست کیا جائے کہ وہ کس کا مسئلہ تھا، وہ جو بات مشہور ہوئی تھی اس میں یوسف کا کوئی کردار تھا یا سارا کردار ان کا تھا، بے جا الزام لگ چکا تھا، وہ اس کی صفائی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اگر یوسف کی جگہ ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اگر یوسف کی جگہ ہوتا اور اتنا عرصہ میں نے جیل میں گزارا ہوتا اور مجھے یوں کوئی شاہی بلاوا آتا تو میں فوراً نکل پڑتا،
لیکن یہ یوسف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کیا صبر دیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں نکلنا، پہلے آپ تاریخ درست کرو پھر میں نکلوں. تو یہ جو اتنے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر معاملے میں، ہر نبی نے صبر کیا ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا صبر تو سارے نبیوں سے زیادہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ابتلا ہے ان کو، سب سے زیادہ مصیبتیں ان کو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر موقع پر کبھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اپنے سے بڑے 3 گنا بڑے دشمن کے خلاف ڈٹ گئے. صبر ہے. غزوہ بدر صبر کے بغیر نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، کیا کیا؟ ڈٹے ہیں. صبر کے بغیر یہ معاملہ بھی نہیں ہوتا. پوری جو جد و جہد ہے، 13 سال مزاحمتی تحریک چلی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اس وقت کے جتنی بڑی سے بڑی طاقت تھی وہ ساری خلاف تھی. یعنی اس وقت کے سردار سارے مل کے ایک پوری طاقت بنتے تھے، اور ساتھ طائف والے مل گئے اور مل کے ایک مزاحمتی تحریک چلائی ہوئی تھی. یہ سارے کے سارے مظاہر ہمیں صبر کے نظر آتے ہیں. لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو عظیمت کا کام ہے، صبر عظیمت کا کام ہے. نبی اصحاب عظیمت ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی نبی کسی کا مشن جو ہے وہ بغیر صبر کے، سب سے زیادہ جو صبر کی مثالیں وہ انبیاء کی زندگی میں. سبحان اللہ. کیا کہنے ڈاکٹر سالم صاحب، ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے انبیاء کا کہ وہ کس طرح سے صبر کی عظیم مثالیں ہیں انہوں نے پیش کی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں اور آپ کے حالات کو پڑھتے ہیں تو اس میں وہ شیب ابی طالب کا بھی ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ بھی ایک صبر کی ایک داستان ہے. کچھ اس پہ روشنی فرمائیں. ہاں جی، میں ذرا ایک ڈاکٹر صاحب کی بات سے مجھے کوئی یاد آیا کہ جس وقت جہاد کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ صبر کے بغیر جہاد ممکن نہیں ہے. قرآن مجید دوسرے پارے کے آخر میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیل سے واقعہ 2 رکوعات میں ذکر کیا. اس میں ہے کہ وہ نبی جو ہیں جب بوڑھے ہو گئے تو ان کی قوم ان سے کہنے لگی آپ ہمارے لیے نا کوئی جوان مقرر کر دیں جو جہاد کرے. اوکے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہے طالوت، یہ آپ سے جسم اور علم میں بڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو گئے، اور تابوت بھی آ جائے گا، وہ تابوت سکینہ جس کو کہا جاتا ہے. اب وہ لے کے چلے اپنی قوم کو، اور وہ بڑی تعداد میں تھے. لیکن آزمائش شروع ہوئی وہاں پر، اور وہاں پہ کہا کہ وہ رستے میں ایک وہ جب نہر آ جاتی جی، تو کہا کہ اس میں سے آپ نے ایک ہی چلو پانی پینا ہے، اس کے علاوہ نہیں پینا. ٹھیک ہے. تو ان میں ساری کی ساری قوم پی لیتی ہے، اور ایک روایت میں صرف 313 رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ اتنی تھوڑی سی تعداد رہ گئی، تو اللہ رب العزت نے اس وقت ان کو ایسا حوصلہ دیا. انہی 313 میں وہ بھی تھے جنہیں بعد میں اللہ نے نبی بنایا، داؤد علیہ السلام. اللہ اکبر. اچھا، اب اس وقت یہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی تھوڑی جماعتوں کو بہت بڑی بڑی جماعتوں پہ اللہ رب العزت نے غلبہ عطا کیا ہے. لیکن اس وقت ان کی طلب کیا تھی اس تھوڑے سے وقت میں؟ انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا. اب یہ افرغ کا لفظ ہوتا ہے، یہ ہے بہا دینا. ٹھیک ہے. ایک ہے ہمیں کوئی چیز پینے کو مل جاتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، ہمیں کوئی چیز ملتی ہے وہ بھی اس کی قلت ہوتی ہے. ایک ہے افرغ علینا، ایسے جیسے صبر ہمارے اوپر بہا دے. اتنا صبر اس وقت ضرورت ہے کہ ہزاروں کے لشکر کے سامنے اب ہم اطاعت کے اوپر جمے رہیں، رکے رہیں، اپنے اس نفس کی خواہشات سے پیچھے ہٹ جائیں کہ جو ہمیں کہہ رہا ہے یہاں سے نکل جا. تو اب یہاں پہ اے اللہ تو ہم پہ ایسا صبر نازل فرما. اور وہ جو ایوب علیہ السلام کی مثال ہے ڈاکٹر صاحب نے دی کہ تمام پیغمبر جتنے آئے ان کے کوئی نہ کوئی رائیول موجود رہا ہے، ریولری موجود رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا، اور جتنے انبیاء آئے ان کے مقابلے میں ان کی اقوام تھی، ان کی تکلیفوں کا ذکر کیا. میرا نہیں خیال کہ ایوب علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی چیز ذکر کی گئی ہو کہ ان کا صرف صبر ذکر کرنے کے لیے ذکر کیا یہ سب کچھ. اللہ، یعنی ان کا تذکرہ ہے صبر کے لیے. یعنی کوئی ان کا مقابل کوئی نہیں آ رہا کہ وہ نا کوئی مقابلے میں آ رہا ہے انہوں نے تکلیفیں دی، نہیں، اللہ کی طرف سے ایک آزمائشیں شروع ہو گئیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے متعلق فرماتے ہیں، ان واقعات کے متعلق، کہ رسولاً قد قصصناہم علیک ورسولاً لم نقصصہم علیک. کچھ رسولوں کے قصے ہم نے ذکر کیے ہیں، کچھ کے نہیں کیے، لیکن جن کے قصے ذکر کر دیے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرہ، ان میں عبرت ہے، نصیحت ہے، کچھ تو نصیحت حاصل کرنی ہے. یہ صرف اور صرف سماعت کا چسکا نہیں ہے، انبیاء کے واقعات ہیں، کچھ اللہ نے خاص چن کے ان کو ذکر کیا کہ جب رول ماڈل ہیں ہمارے لیے سمجھنے کی جو ہے. یہ جو بیماری کی وجہ سے ایک بے صبری آ جاتی ہے نا، آیا ہے بیماری آئی ہے، یہ تو میں لے کے جائے گی، یہ تو مجھے نہیں چھوڑتی، یہ تو میں نے یہ تو بس اب پتہ نہیں کیا بن جائے گا میرے ساتھ. تو اس وقت انسان کو ایوب علیہ السلام کو سوچنا پڑے گا اور کہ جس وقت
پر امید رہنا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ وہ کیفیت چاہیے ہوتی کہ اس قدر بیماری بھی ہے اور پھر بھی کہہ رہے ہیں تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والا، سبحان اللہ. اور وہ یہ امید کے سبب یہ بات کہی جا رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بہت ساری ابھی باتیں ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی لائیو بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز اور دارالسلام انٹرنیشنل کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں صبر اور برداشت کی، پیشنس کی. اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی جاننا چاہوں گا، صبر کی بات کر رہے ہیں، کیا آزمائش اور عذاب ان میں فرق ہے؟ دیکھیں وہ جو پہلے بات ہوئی تھی کہ ہر جو مصیبت میں پھنسا ہوا شخص ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کوئی عذاب آیا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی سزا پکڑا ہوا ہے. تو ایسی بات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو درجات بلند کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آزمائش ہو یا عذاب ہو، بعض اوقات بظاہر کیفیات ایک جیسی ہو سکتی ہیں. اوکے. اس کا تعلق ہوتا ہے ایمان کے ساتھ. اوکے. اگر ایمان والا یعنی وہ فرد جس کے اوپر مصیبت آئی ہے اس کا ایمان کامل ہے تو اس کے پر آنے والی مصیبت جو ہے وہ کبھی عذاب نہیں ہو سکتی. اوکے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مومن ہے نا، عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. سبحان اللہ. کہ یہ جو ہے وہ تنگی سختی میں بھی اجر لے لیتا ہے اور خوشحالی میں بھی اجر لے لیتا ہے. اور ساتھ یہ فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، یہ مومن کے علاوہ یہ کسی کا پریولیج نہیں ہے. یہ استحقاق صرف مومن کا ہے کہ اس کے اوپر جب مصیبت بھی آئی ہوتی ہے تو اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے. مالک کا خاص احسان. جب اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مومن پہ آنے والی مصیبت وہ کبھی عذاب نہیں ہو سکتی. وہ ہمیشہ جو ہے آزمائش ہوتی ہے اور آزمائش کے بعد وہ اس میں سے سرخرو ہو کے نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اس کو اجر دیتا ہے. عام شخص ہم ایک دوسرے کے لیے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پر مصیبت ہے یا عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کا تعلق ہر شخص کی اپنی زندگی کے ساتھ ہے. وہ زندگی کے وہ آزمائش یا عذاب جو بھی اس کے ساتھ واقعہ رونما ہوا ہے اس کے بعد کی اپنی زندگی کو دیکھیں. ٹھیک ہے. اگر تو وہ اس واقعے کے بعد جس کو آپ عذاب یا آزمائش میں سے کوئی ایک نام دینا چاہ رہے ہیں، اگر تو اس واقعے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا ہے تو وہ یقیناً آزمائش تھی. سبحان اللہ. اگر وہ اللہ سے دور ہوا ہے اس کے نتیجے میں تو وہ عذاب تھا. یہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی خود کیلکولیٹ کر سکتا ہے اور اپنا انالیسس کر سکتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے آپ کو. آپ کے اوپر مصیبت آئے اور اس کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا کہ یہ عذاب ہے. اور عذاب ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ سے مزید دور ہو جاتا ہے، اور اگر وہ آزمائش ہوتی ہے تو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور عام طور پہ جو اہل ایمان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں اور اہل ایمان کس کی کتنی کیفیت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے یا انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ ایمان کی سطح کے مطابق اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں. لہٰذا یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مومن کے اوپر تو آتی ہے آزمائش. ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم میں سے کون کتنا مومن ہے، لہٰذا اس کو کیلکولیٹ کرنے اور انالیسس کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر محمد صارم صاحب، سر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو ہمیں اس میں صبر، استقامت اور برداشت نظر آتی ہے. کچھ ان واقعات پہ روشنی فرمائیے ہماری یاد دہانی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، شب و روز، سفر و حضر، ہر چیز ہی ہمارے لیے بہت روشن ہے. ایگزیکٹلی. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ تمہارے لیے، یہ تمہارے کے حوالے سے ہے کہ جو سننے والا سامع ہوگا نا
اس کو مخاطب کہا جائے. اب اس کی کوئی بھی حیثیت ہو سکتی ہے, وہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پولیٹیشین ہے, کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں, کچھ بھی ہے وہ. اس کا مطلب کہ ہر پہلو کے اندر کچھ ایسا موجود ہے کہ جس سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں, اور ہر بندے کو اس کی فیلڈ میں کہیں نہ کہیں صبر کی ضرورت پیش آتی ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے اندر اس کے لیے رہنمائی ضرور کرتی ہے. سبحان. جیسے ایک دائی ہے, اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنی تکلیفیں پہنچیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اتنا, کئیوں کو شہید کر دیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر بھی خوب صبر کیا. لیکن صبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اپنی ذات پہ کوئی تکلیف آئے نا تو انسان برداشت کرے. صبر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کے کسی پیارے پہ کوئی تکلیف آئے اور تب بھی آپ برداشت کریں. اللہ اکبر. جیسے ہم اپنے جسم کے اوپر کوئی تکلیف آئے نا تو برداشت کر لیتے ہیں, اولاد پہ آئے نا تو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں میں سب سے زیادہ پیار اپنے صحابہ سے کرتے ہیں. صحابہ پہ آزمائش آ رہی ہے, آپ صبر کر رہے ہیں, صبر آپ کریں. اللہ اکبر. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر دیا ظالموں نے, اور ٹانگ کے مخالف سمتوں سے رسیاں باندھ کے اونٹوں کو بھگا دیا, اور پھٹ گئے اور نیزہ مار دیا ان کو, اور شہید کر دیا. تکلیف اب کیا گزری ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ, کیا گزری ہوگی. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, ماں باپ سے زیادہ حق رکھتے ہیں, محبت کرتے ہیں تو حق رکھتے ہیں. تو اس محبت کا یہ تقاضا یہ تھا کہ ان کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے. جیسے سورۃ اور وہ کفار سمجھتے تھے کہ جب آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دیں گے تو تکلیف ادھر ہوگی. قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے. الفاظ ہیں کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں کے حوالے سے بڑی طلب رکھتے ہیں ان کے اوپر خیر کے حوالے سے, اور آپ مومنوں کا جو مشقت میں پڑنا ہے وہ آپ کو پریشان کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تکلیف آ رہی ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف آ رہی ہے, خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف آ رہی ہے. اسی طرح وہ جو 70 صحابہ کو شہید کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں. برداشت کے اندر ایک چیز اہم ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بے بسی کا نام برداشت تھا. بے بسی کا نام برداشت نہیں ہوتا. برداشت اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار بھی ہے اور پھر بھی آپ جو ہے اپنے آپ کو روک کے رکھیں. طائف کا موقع کتنا زبردست ہے, خوبصورت موقع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں, کتنے ایام ان میں سے ہر ایک کو تبلیغ کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں. میں اور کوئی اور بندہ تبلیغ کرتا ہے نا تو اس کی تبلیغ مؤثر نہیں ہوتی, کیونکہ نہ تو اس کے اعمال اتنے کامل ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر اتنے جو ہے وہ تحمل مزاجی ہوتی ہے, نہ اتنے اچھے الفاظ ہوتے ہیں, نہ اتنا اس میں خلوص ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہا کے اوپر ہے ہر چیز کے اندر. اس خلوص, اس محبت کے ساتھ ان کو پکار رہے ہیں, کسی نے بھی نہیں بات سنی. تو وہ نوجوان طبقے کو انہوں نے ابھارا اور آپ کے اوپر سنگریزی شروع کر دی. استغفر اللہ العظیم. اب اس واقعے کو ہم ایسے گزر جاتے ہیں. میں ایک دفعہ بہت عرصہ پہلے نا اس واقعے پہ جب آیا تو میں رک گیا اور میں نے سوچا کہ جب کوئی چیز کسی کے اوپر آپ پانی گرا نا, اس کے اوپر کپڑا رکھ دے نا تو وہ کپڑا جذب کر لیتا ہے پانی کو. اب کسی کو پتھر پڑتا ہے نا تو صرف سویلنگ ہوتی ہے, پھر پتھر پڑتا ہے تو پھٹتا ہے جسم, پھر پتھر پڑتا ہے اسی جگہ پہ تو خون نکلتا ہے, اور جسم جو ہے وہ جتنا بھی خون نکلے گا نا وہ کپڑا اس کو جذب کر لے گا. کتنے پتھر پڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, ان کو دیوانہ کہہ کے نعوذ باللہ ایسے ایسے القابات, اور آپ آگے جا رہے ہیں. منہ بولا بیٹا جو ہے وہ زید رضی اللہ عنہ سعد ہیں, اور وہ پیچھے سے پتھر پڑ رہے ہیں, پتھر پتھر, اور وہ جسم سے خون نکلا, اور جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے اس لباس نے بھی کتنی دیر جذب کیا ہونا ہے, پھر وہ بھی اس سے زائد ہوا اور جسم میں سے نکلتا بہتا بہتا جوتوں کی طرف آ گیا. کیا وہ کیفیت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیج دیا کہ آپ اجازت دیجئے کہ ان 2 پہاڑوں کو پیس دیا جائے کہ امام الانبیاء ہوں, اور کیسے اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیسا صبر کیا. رک فرمایا کہ نہیں اے اللہ میری قوم جانتی نہیں ہے, فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, میری قوم نہیں جانتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. احد کا موقع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا ظالم قوم ہوگی کہ کوئی اپنے نبی کی نافرمانی کرے, اور اس سے اتنی بڑی ظالم ہوگی جو اس کے خلاف لڑائی کے لیے نکلے, اور اتنی بڑی ظالم ہوگی کہ آپ کے چہرہ اقدس کے اوپر اٹھا کے پتھر دے مارا ایک ظالم ہے. ایک نے تلوار ماری,
یہاں پہ آپ نے وہ جو زرہ پہنی ہوئی تھی اس قدر زور سے لگی، 1 ماہ تک اس کی تکلیف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے رہے، گر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ کڑیاں جو خود پہنی ہوئی تھی منہ کے اوپر چہرے کے اوپر، وہ اندر ایسے پیوست ہو گئی ہیں۔ حضور علیہ السلام جو ہیں اس موقع کے اوپر بھی صبر سے کام لے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام خون جاری ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس اپنے عمل سے بتایا کہ برداشت کس کو کہتے ہیں، اللہ کے دین کے اوپر ڈٹ جانا کس کو کہتے ہیں۔ جو ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی تھی کہ ڈٹ جانا صبر کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے، تو یہ صبر کی جو ہے بڑی درخشندہ مثالیں ہیں۔ پھر آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، کس بے دردی سے کیا گیا ہوگا، اور کتنی محبت تھی ان کو ان کے ساتھ۔ اب میرا آپ اندازہ لگائیے، میرا ایک بیٹا جو ہے وہ فوت ہوا، اور مجھے پتہ ہے کہ اس لمحے میرے پہ کیا بیتی تھی۔ تو وہ تو بیٹا تھا، وہ تو 2.25 سال 2.5 سال کا بیٹا تھا، تو اس کا برداشت کرنا مشکل تھا۔ تو جو سگا چچا ہو، جس سے یارانہ رہا ہو، جو امتی ہو، جو سب سے عظیم صحابہ میں شامل ہوتے ہوں، ان کا دنیا سے جانا، اور ایسے گرے ہوئے دیکھا نبی علیہ السلام نے، جب ان کو کیا بیتی ہوگی اس وقت۔ بیٹے کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، جان کنی کا عالم ہے، کیا اس وقت کیفیت ہوئی ہوگی۔ ایک صحابی تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بیمار ہوئے، شدید بیمار ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے کچھ صحابہ کو ساتھ لے گئے۔ تو جب وہاں پہ پہنچے نا، تو کچھ لوگوں نے، جو ان کے گھر والے تھے نا، انہوں نے ان کے اوپر ایسے سایہ کیا ہوا، کیوں؟ جیسے انسان کٹھا ہو جاتا ہے نا چارپائی کے ارد گرد، تو اس انداز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ پوچھ لیا کیا اس کا فیصلہ آ گیا ہے، یعنی کیا یہ فوت ہو گئے ہوئے ہیں؟ تو جب ان کو پیچھے کر کے دکھایا گیا، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سانسیں آ رہی ہیں، فبکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ اسی وقت رونے لگ پڑے کہ یہ میرے صحابی ہیں، اس کیفیت کے اندر ہے۔ تو اس لمحے بھی خاموش رہنا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، انتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، رونے سے عذاب نہیں ہوتا، اور دل کے مذموم ہونے سے عذاب نہیں ہوتا۔ فرمایا یعذب بہا واشار الی لسانہ، زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے اگر یہ نوحہ نکلے گا نا، پھر اس کے اوپر پکڑ ہوتی ہے، یہ تو تعلق ہے، یہ تو محبت ہے، اس کے اوپر ہی تو برداشت کرنا ہے، تو پھر ہی تو اجر و ثواب ملے گا۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب صبر کی جب ہم بات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک شخص کے ذمے، جب ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ذمے ہے کہ جو ہم نے جان لیا ہے وہ آگے پہنچائیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے حلقہ جات میں جو ہمارے ملازمین ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، گھر والے ہیں، تو اگر ایک داعی کو دعوت کا کام کرنا ہے اور ان لوگوں کو دین کی تعلیم دینی ہے، اس کے لیے کس قدر ضروری ہے صبر کرنا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب داعی دعوت دیتا ہے تو یہ تو صبر کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ گھر سے شروع کریں نا، تو آپ کو پہلے دن صبر سے ہی آغاز کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دعوت دیں اور آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ جب آپ عمل نہیں کرتے وہ بے اثر ہو جاتا ہے، تو ایک تو وہ بے اثر ہو جاتی ہے، دوسرا کوئی آدمی آپ کو عمل کرنے سے رہنے بھی نہیں دیتا۔ جب آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو آپ خود اپنے آپ کو گویا عمل پر مجبور بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، گویا اس کی بھی تربیت ہو رہی ہے۔ یس، آپ جب دعوت دے رہے ہیں تو اس کے یہ ممکن نہیں، مثلا آپ گھر والوں کو کہیں نماز پڑھیں اور خود نہ پڑھیں، تو نماز کا وقت ہوگا تو آپ کو تو گھر والے سارے کہیں گے آ گیا بڑا، یہ خود نماز نہیں پڑھتا۔ تو جو دعوت کا عمل ہے وہ تو 2 دھاری تلوار کے اوپر چلنا ہے۔ اللہ، یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ دعوت کا عمل اتنا مشکل عمل ہے کہ آپ تو مطلب اس کے اوپر کوئی چیز ٹھہر ہی نہیں سکتی کہ آپ مطلب جو مرضی کرتے رہیں۔ داعی اس قدر جو ہے وہ اس کو بالکل صاف شفاف کردار رکھنا پڑتا ہے، لہٰذا وہ تو زبان سے ایک بات کرے گا، گفتگو کا آغاز کرے گا، اور اسی سے اس کے امتحان اور ابتلاء کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے تو آپ کو بھی اسی طرح کے جو یعنی صبر کے مواقع کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو جب ہم اپنے گھروں کے اندر دعوت دیتے ہیں تو دعوت کے آغاز سے ہی ہمیں مقامات صبر سے چلنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ بعض اوقات فیوریبل کنڈیشنز ہوتی ہیں، اوکے، اور بعض اوقات کنڈیشنز فیوریبل نہیں ہوتی۔ ٹھیک، جب آپ کہتے ہیں کہ اب یہ کام، دین کا کام کرنا بھی مشکل ہے، دین کے اوپر چلنا بھی مشکل ہے، اور دین کی دعوت دینا بھی مشکل ہے،
جب جہاں جہاں آپ مشکلات کے اندر اضافہ دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقامات صبر میں اضافہ ہو گیا. اللہ. جب فیوریبل کنڈیشنز ہیں تو مقامات صبر کم ہے. اوکے. اور جب آپ کی کنڈیشنز فیوریبل نہیں ہیں تو وہاں پہ مشکلات ہیں تو مقامات صبر بڑھ گئے ہیں. صحیح. تو جتنا زیادہ مقام صبر کا بڑھتا جاتا ہے اور مقامات صبر بڑھتے جاتے ہیں اتنا زیادہ اجر بڑھتا جاتا ہے. بہت مرتبہ بڑھتا ہے. لہٰذا دعوت جو ہے وہ تو اس طرح دیکھیں، وہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ان من رائکم ایام الصبر. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہے، یعنی ڈٹنے کا دور. حالانکہ وہ بھی تو ڈٹنے کا دور ہے، صحابہ بھی تو صبر کرتے تھے. بالکل. تو اس کا مطلب بعد میں کوئی دور آئے گا تو وہ اور زیادہ مشکل دور آئے گا. وہ جو مقامات صبر کی آپ بات مقامات کریں وہاں صبر زیادہ ہوں گے. زیادہ مقامات صبر ہوں گے. یعنی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین پر چلنا جو ہے وہ اس قدر مشکل نہیں رہا جس قدر بعد میں مشکل ہو جائے گا. تو وہ ایام الصبر ہوں گے. اتنے فتنے آ جائیں گے. ساتھ آپ نے فرمایا وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ. صبر اس دنوں میں کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہوتا ہے. اللہ. دیکھیں مقامات صبر بڑے اور اس قدر بڑے کہ آپ کو آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ کے چین آتے ہیں کبھی بھی نہیں. لہٰذا جو شخص دین کی دعوت میں صبر نہیں کرے گا وہ تو بھاگ جائے گا. اللہ. اس دور میں جب مشکل ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. تو اصل میں تو مزہ ہی تب آتا ہے کہ جب آپ کو مشکلات زیادہ ہوں اور پھر آپ کو دعوت دینی ہو تو مقامات صبر زیادہ ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ. اس دور میں جب وہ ڈٹنے کا دور آئے گا تو اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے. لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50. اللہ اکبر. اس دور میں جو کوئی شخص دین پر عمل کرے گا نا اس کو 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یعنی وہ جب آپ مشکلات میں صبر کرتے ہیں تو اجر بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو 50 لوگوں جتنا اجر. اللہ. تو صحابی پوچھتا ہے 50 منا و 50 منہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو 50 لوگوں جتنا اجر ملنا ہے یہ ہمارے 50 ہیں، یعنی صحابہ کرام یا اس دور کے گئے گزرے دور کے 50 لوگوں جتنا اجر ہے. کتنا ظاہر ہے 50 لوگوں جتنا اجر آج کے دور کے 50 لوگوں جتنا اجر ملے تو بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن صحابی نے بات ایمبیگوٹی میں رہنے نہیں دی. سبحان اللہ. 50 منا و 50 منہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 50 یا اس دور کے 50. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 منکم. اللہ. اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں دین پر عمل کرے گا. اللہ. لہٰذا جو بات ہم نے کی کہ دعوت کا آغاز جب آپ کرتے ہیں تو مقامات صبر آتے ہیں. بالکل. یعنی فیوریبل کنڈیشنز بھی ہوں تو صبر کے مقامات ہوتے ہیں. دعوت کا کام بغیر صبر کے ہوتا نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے مشکلات پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں تو مقامات صبر بڑھتے جاتے ہیں. مقامات صبر بڑھتے جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اجر بڑھتا جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صارم صاحب، وہ جو قرآن کریم میں تذکرہ آتا ہے اس میں کچھ وضاحت فرمائیں والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بندہ مومن کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں. جیسے عباد الرحمن کہہ کے 11 کے قریب خصوصیات بڑی بڑی ذکر کی گئی. اسی طرح صورت مومن اس کے آغاز مومنون کے آغاز میں اور بھی کئی مقامات ہیں. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون لوگ پسند ہیں. جی. ان کے اندر فرمایا کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں، اور والکاظمین الغیظ، اور وہ جو پھٹنے کے قریب چیز ہو جاتی ہے نا انسان کا غصہ، وہ اس کو ضبط کر لیتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب یہ جو معافی اور یہ کیسے کہتے ہیں نا صبر اور درگزر، ہم دونوں کٹھے لفظ بولتے ہیں. 4 درجات ہوتے ہیں اصل میں. پہلا درجہ ہوتا ہے بدلہ ہم نے نہیں لینا، بدلہ عدالت کے ذریعے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے بدلہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کسی کے اوپر ظلم کیا ہو. صحیح.
اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے صبر کا درجہ. اوکے. صبر کہتے ہیں رک جانا, اور صبر کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں کہہ سکتے. بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صبر کا مطلب ہے ہم اپنے رب کو بھی نہیں پکار سکتے. اوکے. نہیں, رب کو پکارنا تو کوئی مسئلہ, یہ رب کو تو پکاریں گے آپ, رک دینا. دعا صبر کے منافی نہیں ہے. دعا صبر کے منافی نہیں ہے. دعا تو کی جا سکتی. اللہ رب العزت کو پکارا جا سکتا ہے. کسی نے آپ پہ بہت سارا ظلم کر دیا, آپ رک گئے ہیں, آپ اللہ کو تو پکار سکتے ہیں کم از کم, تو وہ صبر کے منافی نہیں ہے. تیسرا درجہ ہے اس سے اوپر کا, وہ درگزر کرنا. اوکے. درگزر کرنا. درگزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا, اب میں اس سے وہ نہیں لوں گا جو اس نے میرے پہ ظلم کیا, اس کے بدلے میں جو مجھے ملنا تھا وہ میں نے چھوڑ دیا, اب اللہ مجھے عطا فرما دے اپنے پاس. چوتھا درجہ ہوتا ہے دعا کا, کہ جو اس کے لیے دعا بھی شروع کر دیتا. یہ دو لوگوں کو نصیب ہوتا ہے, ایک ماں باپ کو اور ایک انبیاء کو. یہ چوتھا درجہ. وہ بدلہ بھی نہیں لیتے, وہ اکرمہ ہوں چاہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے, بدلہ بھی نہیں لیا, باتیں دہراتے بھی نہیں ہیں, تان بھی نہیں ہے. ان کی تکلیفوں پہ صبر بھی کیا گیا, ان کو معاف بھی کر دیا گیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر سب کو, پھر ان کے لیے دعائیں بھی کی گئی. تو اب اس آیت میں وہ چوتھی چیز بھی جا کر کی جا رہی ہے کہ واللہ یحب المحسنین, کہ اللہ نیکی کرنے والوں. تو نیکی کیا ہے؟ ایک تو وہ نیکی ہے کہ آپ نے اس کو کوئی چیز عطا کر دی, ایک نیکی یہ ہے کہ اس کے لیے رب سے بھی کچھ طلب کر لیجیے. تو چاروں چیزوں اس کے اندر ذکر کر دی کہ تکلیف ہو یا خوشی ہو, خرچ کرتے ہیں, اپنے آپ کو روکتے ہیں, اپنی نفسانی خواہشات کو دبا لیتے ہیں, اللہ کے احکامات کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں, اور پھر بدلہ لینے سے رک جاتے ہیں, پھر اس کے بعد معاف کر دیتے ہیں, معاف کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر احسان بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس کے اندر ذکر کی جا رہی ہیں جو ابھی آپ نے آج ذکر کی ہے, کہ صبر اتنی اہم چیز ہے کہ وہ ان چار میں سے ایک ہے, اور معافی کا عمل بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا نا کہ تبلیغ کا عمل صبر کے بغیر ممکن ہے, ایسے ہی معافی کا عمل بھی جو ہے وہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. تو ہمیں جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے رکھنا چاہیے, پھر ہی ہے ہم کوئی اس معاشرے کے اندر کوئی ایک اچھے کردار پیدا کر سکیں گے. خود بھی اچھے ہو سکتے ہیں. بیٹا ہے نا بیٹا, تو آپ اس کو کسی بات پہ ہائپر ہو کے ڈانٹ دیتے ہیں, اور کسی اور بات کے اوپر دوسرے سے بھی جھگڑ دیتے ہیں, اس سے بھی جھگڑ لیا. تو اولاد یہ سوچے کہ اس کو پتہ لگے گا کہ صبر جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ صرف کو بتا دیا, اور جب عمل کرنے کی باری آئی تو پھر اس کو پیچھے ہٹ گئے. صحیح. اس کو رکیں اور اپنے آپ کو بھی برداشت کرائیں کہ یہ جو ہے نا اب مجھے رک جانا ہے, اور اولاد کی تربیت کے اوپر بھی اس کے اثرات. تربیت کے لیے انتہائی ضروری عمل ہے صبر, یہ بنیادی ضرورت ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن, اور آج ہم بات کر رہے ہیں صبر اور برداشت پہ, پیشنس پہ. سر, ہم اپنے گھروں میں جب دیکھتے ہیں اکثر ہمارے معاشرے میں بہت سی پریشانی آتی ہے, صبر کے مقابلے میں بے صبری اور برداشت کے مقابلے میں عدم برداشت آتی ہے. تو جب یہ چیز گھروں میں آتی ہے تو گھروں کے گھر پریشانی کا شکار ہیں, اور بہت سارے وہ ٹوٹنے کے دھانے پہ پہنچ چکے ہیں. ان کو ہم کیسے صبر کی تلقین کر سکتے ہیں, یا صبر ان کو کیسے فائدہ دے گا؟ دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر ہوتا ہے پہلے جھٹکے پہ. ٹھیک ہے. یعنی کسی نے رو رو کے اپنی سارا جو ہے وہ جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کو ڈسچارج کرنے کے بعد کہا کہ اب میں صبر کرتا ہوں, وہ کوئی صبر نہیں ہوتا. صبر ہوتا ہے جب پہلا جھٹکا لگتا ہے. پہلا جھٹکا مصیبت کا بھی ہو سکتا ہے, پہلا جھٹکا حالات و واقعات کا بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی چیز کا.
تو جو پہلی آپ کو ضرب لگی ہے نا اس کے اوپر صبر کرنا ہے. تو گھروں کے معاملات میں جب اختلاف رونما ہوتا ہے نا یہ پہلا جھٹکا وہ ہے کہ جب آپ کا اختلاف رونما ہوا ہے, اور اختلاف جس وقت رونما ہوا ہے اس وقت اگر آپ صبر کر گئے پہلے جھٹکے کے اوپر تو یہ نفسیاتی کیفیات آراؤز ہی نہیں ہوتی کہ جو بریک اپ کی طرف چلی جائیں. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات ایسی بنائی ہیں کہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایک کیفیت جو ہے وہ 10-12 منٹ سے زیادہ پریویل نہیں کرتی. آپ اگر 10-12 منٹ اس کو نکال دیں کسی بھی طریقے سے تو اس کے بعد آپ کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے, چاہے آپ کا غصہ ہے, چاہے شدید محبت ہے, چاہے شدید نفرت ہے, چاہے آپ کو شدید بھوک ہے, کوئی بھی چیز شدید جس کو آپ اس شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں 10-12 منٹ آپ نے اس کو کسی طریقے سے ٹالنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ ٹالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائیں. غصہ آیا کسی کو, وہ آؤز پڑھ لے, وہ بیٹھ جائے, وہ جگہ چینج کر لے, وہ پانی پی لے. اچھا, جب آپ اختلافات کا آغاز ہوتا ہے تو جس کو ہم ہارڈ ٹاک کہتے ہیں, تو ایک گفتگو ایک بندہ کرتا ہے تو دوسرا فریق اس کا جواب دیتا ہے. آپ نے جواب دے کے ایک سٹیپ آگے کر لیا سچویشن اراؤز کرنے کے لیے. جب آپ اس کا جواب الجواب آیا تو ایک سٹیپ اور آگے وہ پھر بڑھتے اب یہ اس طرح سے کر کے یہ چلتا گیا. صبر اگر ہو جاتا پہلے ادنا صدمۃ الاولا, پہلے جھٹکے پہ اگر صبر ہو جاتا کہ ایک نے اگر کوئی بری بات کر لی ہے دوسرا چپ کر جائے, وہ سچویشن اراؤز ہوگی ہی نہیں. انسانی نفسیات یہ ہے کہ وہ جو برے کام ہوتے ہیں, مثلا بریک اپ ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے, یا یہ عام طور پہ انسانی نفسیات کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے کو قتل کر دے, یا کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں مطلب بیوی کو طلاق دے دوں گا, یا بیوی کہے کہ میں اس سے طلاق لے دوں گی. یہ سچویشن اراؤز ہوتی ہے, بندہ جو ہے اس کی اس کا دماغ معاف ہوتا ہے, گریجولی بڑھتے بڑھتے پھر جا کے ہوتا ہے. اب دیکھیں جو زمین پر نوع انسانی کا جو پہلا قتل ہے تاریخ انسانی کا, وہ جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر سورۃ المائدہ کے اندر آتا ہے, تو وہ گفتگو ہو رہی ہے دونوں کی, اور دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. اس نے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرے گا تو میں تیری طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھاؤں گا قتل کرنے کے لیے. بالکل. اور اچھا, پہلے اس نے کہا کہ اچھا قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے قبول کرتا ہے. اس کو اور غصہ آیا کہ اس کا مطلب ہے میں نیک نہیں ہوں, تو پھر اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے اچھا تو قتل کرے گا تو میں تیری طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھانا, میں چاہتا ہوں میرا گناہ بھی تیرے اوپر جائے. چل سچویشن آ رہا ہو. اچھا, کرتے کرتے قرآن یہ کہتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ, اس کے نفس نے آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے. یعنی عام طور پہ کوئی شخص کسی کو قتل نہیں کر سکتا. جی بالکل. اور قتل کرنا یہ بہت مطلب بھیانک کام ہے, اور انسانی نفسیات اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن جب سچویشن اراؤز ہوتی ہے تو انسان قتل تک پہنچتا ہے. اچھا, یہ اب فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ کہ اس نے اس کو منا لیا اور قتل پر آمادہ ہو گیا. لیکن جب کچھ دیر بعد وہ جو مار دیا, اس کو مار کے وہ چند منٹ گزر گئے اور وہ سچویشن جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی اور ڈیفیوز ہو گئی. اور ڈیفیوز ہونے کے بعد جب وہ اس نے دیکھا کوے کو کہ کوا جو ہے اس نے اس کو سکھایا کہ جناب اس طرح کھودو اور اس میں ڈال دو, تو قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. تو پھر وہ اب تھوڑی دیر پہلے کہاں تھا اور تھوڑی دیر بعد کہاں آ گیا. تو اصل میں ہمیں گھروں کے جو معاملات ہیں اس میں سچویشن ڈیفیوز کرنی چاہیے. صبر کا سب سے بڑا جو مظاہرہ ہوتا ہے ہمیں سچویشن ڈیفیوز کرنے کا. آپ کو کسی نے بات کی ہے, کڑک لگی ہے آپ کو, اور دل آپ کا کر رہا ہے کہ میں اس کے اوپر یہ جواب دوں اور ترکی بترکی جواب دوں, فوراً خاموش ہو جائے. میاں بیوی میں سے اگر ایک شخص خاموش ہو جائے گا نا, جتنی مرضی بری سچویشن ہو اس کے بعد وہ ہینڈل ہو جائے گی. اور اس کے بعد مطلب آپ وقتی طور پہ ایک دفعہ خاموش ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور وہ 10-12 منٹ گزرنے دیں. جو 10-12 منٹ گزرنے کے بعد ہاں ایک دفعہ وہ سچویشن ڈیفیوز ہو جائے گی تو انشاءاللہ کوئی سچویشن خطرناک نہیں آئے گی. اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ پہلے جھٹکے کے اوپر صبر ہے, تو یہ پہلا جھٹکا صرف مصیبت کا ہی نہیں ہے, یہ پہلا جھٹکا ہر سچویشن کا ہے. اس سچویشن میں جب
سچویشن گریو ہو جاتی ہے نا تو گریو سچویشن میں صبر کرنا پھر ممکن نہیں رہتا. تو آپ جب پہلے ہی کر لیں گے, پہلے ہی صبر کر لیں گے تو وہ سچویشن اراؤز ہی نہیں ہوگی. بالکل. اور وہ بات ہے نا کہ حادثہ یوں ہی رونما نہیں ہوتا, برسوں پرورش کرتا ہے زمانہ اس کی. ڈاکٹر سالم صاحب, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں, التجا کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اپنی مناجات اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں, کیا یہاں بھی صبر کی ضرورت ہے؟ نہیں, اس میں صبر نہیں ہے. اصل میں صبر کہتے ہیں خود رک جانا بدلہ لینے سے. ٹھیک ہے. اپنے رب کو پکارنا تو وہ منافی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کہ جس وقت وہ 70 ان کے صحابہ کو شہید کر دیا گیا, یہ 6 مہینے میں 150 صحابہ شہید ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کل صحابہ کی شہادت جو ہے وہ لکھی گئی ہے, جو اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے 259 ہیں, جن میں سے 150 یہاں پہ ہوئے. یعنی احد میں 70 گئے, اس کے بعد 10 گئے, پھر اس کے بعد 70 گئے. تو یہ 6 ماہ کے عرصے کے اندر جو ہے 150 صحابہ جو ہے بہت بڑا لاس ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آخری 70 جو وہ دھوکے سے شہید کیے گئے نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 1 ماہ تک جو ہے قنوت کی ہے. جی. تو اب آپ نے فوری طور پہ بھی لشکر نہیں نکالا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت تو اختیار کی ہے نا. ٹھیک ہے. اللہ کو پکارنا صبر کے منافی نہیں ہے. جی بہتر ہو گیا. لیکن یہ بھی فرمائیے, بعض اوقات ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو بھی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں نا, کہ بس قبول نہیں ہوئی اور بس فوراً سے نا امیدی آ گئی. تو ایسے میں بھی کچھ صبر چاہیے. جی ہاں جی بالکل. جیسے وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ صبر اور نماز کے ساتھ پکارو. تو جس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی طلب کر رہے ہوتے ہیں نا چیز, تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ابھی اسی لمحے ہو جائے, اور اگر اسی لمحے ہو جائے تو ہم اس کی انٹینسٹی برداشت نہیں کر سکتے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. پلیز. ہوتا طلب ہر ایک یہ ہوتی ہے نا کہ ابھی بس جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے ابھی مل جائے, یہ چیز بھی ابھی ہو جائے, تو ہم اس کی انٹینسٹی برداشت نہیں کر سکتے. 2011 میں اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے بلایا, جب میں وہاں پہ مینا کے اندر اکیلا گیا, تو مینا میں تھا, میں نے نا اپنا وہ چھوڑ دیا جو ساتھ تھا, میں نے کہا میں نا خود پیدل چل کے کرنا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں. تو میں لیٹا ہوں اور مجھے بس وہ چونکہ ہم اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں, یہاں پہ کھانے اور ہوتے ہیں, یہاں کی چیزیں اور ہوتی ہیں, اور وہاں کے انداز فرق ہے. تو میں وہاں پہ نا سوچ رہا, میں نے کہا اتنے دن ہو گئے ہیں کہ یا اللہ کوئی 30-32 دن ہو گئے ہیں, تو یہ وہ کھانے تو میسر نہیں آ رہے, اللہ تو وہ کھانے جو ہیں وہ مجھے عطا کر دے, تجھ سے ہی مانگنے ہیں. اچھا ابھی میں یہ دعا کر رہا ہوں, تو اللہ العظیم تو دعا کے دوران ہی نا ایسے میں لیٹا ہوں سڑک کے اوپر ہی, کیونکہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وہیں پہ لیٹ جاتے ہیں. تو میں نے دور سے دیکھا وہ خیمے سے, وہاں پہ خیمہ نمبر 1 تھا, تو وہاں سے نا ایک آدمی نے نا ایک بڑی سی ایسے ٹرے پکڑی ہوئی ہے, اور جو میں نے طلب کی نا وہی چیزیں لے کے نا ایسے آ رہا ہے, اور رستے میں ایسے بہت سارے افراد ہیں, تو ان سے نا پار کرتا کرتا نا میرے پاس آ کے مجھے آواز دے کے کہتا ہے متوا یہ لو, مولوی یہ لو, یعنی داڑھی والے کو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ لیں آپ کے لیے. تو میں نا ایک دفعہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو میں اللہ سے بات کر رہا تھا, یہ کیسے ممکن ہو گیا. سبحان اللہ. تو مجھے اس قدر خوف آیا اس لمحے کہ میری زبان سے جو لفظ نکلے ہیں اللہ نے اسی لمحے سن. اللہ اکبر. اور وہ ساتھ ایک مصری تھا, اس نے ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا ہوا تھا, میں نے اس کو اشارہ کیا, میں نے کہا خود, میں نے لے لو یار تم کھا لو. میں آج بھی ذہن میں آتا ہے کہ ایک نوالا لے لیتا, نہ جانے وہ کون سی برکت والی چیز تھی جو رب نے بھیج دی تھی. ہم اس دعا کی قبولیت کو, اس کی انٹینسٹی کو برداشت نہیں کر سکتے. طلب ہر بندے کیا, مل جائے اسی لمحے, بات پوری ہو جائے. کوئی مصیبت آ جائے تو ہم نے بدلہ لینا ہو تو ایک لمحے سے پہلے کہتے ہیں یا اللہ اس کا کچھ نہ رہے, ایک طلب ہو جاتی نا اچانک. اور یعنی کوئی بھی لمحہ ہونا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اسی لمحے پورا ہوگا. ہم نہیں شدت محسوس, ہم اس شدت بیئر نہیں کر سکتے, برداشت نہیں کر سکتے. اگر قبول ہو جائے, حکمت پر چھوڑ دینا چاہیے مالک کے. اور یہ دعا قبول تو ہونی ہوتی ہے, چاہے وہ اب قبول ہو جائے, چاہے اس کے بدلے میں ہماری کوئی مصیبت دور ہو جائے, چاہے وہ آخرت میں عبادت کے طور پہ رکھ لی جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ, کہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے. تو جو عبادت کے طور پہ وہاں پہ رہ جائے تو کہیں نہ کہیں تو قبول ہونی ہے. تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. الفاظ اچھے ادا کر سکتے ہیں اور اس میں آہوزاری کثرت سے کر سکتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں, وہ چادر نیچے کھسک جاتی ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کے ان کے اوپر رکھتے ہیں. تو ایسی آہوزاری جو ہے وہ صبر کے منافی نہیں ہے.
لیکن یہ کہنا کہ ابھی اسی لمحے ہو ورنہ میں معصیت پہ ہوتا رہوں گا، لا یہ حول چیز ولا غلط قوت ہے۔ الا اللہ رب العزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دعا کے اندر ایک محفوظ تحمل فرمائے۔ جو ہے اور اعتماد نصیب کرے کہ ہم اپنے رب پہ اعتماد کرتے رہیں۔ مطلب ہم عبادت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ قبول ہو رہی ہے، وہ بہتر جانتا ہے اس کی کیا حکمت ہے عطا کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ابھی تک جو ہم نے صبر کو سمجھا اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ یہ میری آپ کی ہم سب کی انر فیلنگ ہے، ہمارے اندر کی ایک سوچ ہے اور عمل ہے۔ کیا ہمیں اپنی زبان سے اپنے عمل سے بھی کوئی صبر کا اظہار کرنا ہے، اور اگر وہ کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہماری اب تک کی جو گفتگو ہے وہ اس طرف چل رہی ہے کہ جیسے صبر کچھ نہ کرنے کا کام ہے، صبر اصل میں کرنے کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سبحان اللہ۔ کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو، تو نماز کچھ کرنے کا کام ہے نا، کرنے کا کام ہے، تو اس کا مطلب ہے صبر بھی کرنے کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دو کام ہیں، یہ کرو گے تو اس سے اللہ کی مدد آئے گی۔ تو کرنا کیا ہے؟ دیکھیں میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ اس کا تعلق اس کی ریلیونس ہے ہر سچویشن کے ساتھ۔ تو سچویشن میں جس طرح کی سچویشن ہوگی اس طرح کا صبر ہوگا۔ بعض اوقات کچھ نہ کرنا صبر ہوتا ہے، اوکے، لیکن اکثر اوقات کچھ کرنا صبر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو ڈٹنا ہے وہ صبر ہوتا ہے۔ صحیح۔ آپ کو مثال میں نے دی، مثلاً فوجیں جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوں تو وہاں پہ ٹکرا جانا صبر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صبر نہیں ہوتا کہ آپ وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں کہ صبر کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ وہاں سے آپ پیچھے ہٹیں گے، یہ صبر کے منافی ہے۔ تو صبر یہ ہے کہ آپ ٹکرا جائیں۔ دیکھیں وہ مجھے حدیث یاد آ رہی تھی، بڑی لمبی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، جس کے کئی پہلو ہیں، کہ جس میں ایک شخص جو ہے نا، وہ لڑکا جادو سیکھنے کے لیے انہوں نے کسی نے بھیجا تھا، تو وہ کسی راہب کے پاس بھی بیٹھنا شروع ہو گیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا دین بھی سکھا دیا اور بہرحال بچہ مستجاب الدعوات بن گیا۔ لمبی بات ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بالآخر اس بچے کو جب اس نے کہا کہ میں اس طرح نہیں مر سکتا، اس نے مارنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جب اس کو پہاڑوں سے گراتے ہیں، وہ پہاڑ سے بھی گرانے کی کوشش کی، نہیں مرا، کشتی میں جا کے سمندر میں ڈبونے کی کوشش کی، نہیں ڈوبا۔ اس نے پھر کہا کہ اچھا میں آپ کو خود ہی بتاتا ہوں کہ تم نہ مجھے مارنا ہے نا تو ایسے مارو کہ مجھے سولی پہ لٹکاؤ اور ساری دنیا کو اکٹھا کرو، جب صبر لوگ آئیں گے تو یہ کہہ کے یہ مارو تیر بسم رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام پر ہم مارتے ہیں، تو جب تم یہ اس طرح تیر مارو گے پھر میں مر جاؤں گا۔ انہوں نے ایسے کیا، ساری دنیا کو اکٹھا کیا، اور جب اس کو تیر مارا بسم رب ھذا الغلام تو وہ تو مر گیا۔ تو جو ساری دنیا اکٹھی کی تھی سب نے اعلان کر دیا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ اصل کام جو اس نے کرنا تھا وہ کر گیا، وہ کر گیا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اچھا اب وہ جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اس نے پھر چونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مومن بن گئے تو ان کو اس نے خندقیں کھدوائیں، بڑے بڑے گڑھے کھدوا کے اس میں آگ جلائی اور وہ آگ کے اندر ان کو پھینکوا دیا۔ اچھا یہ اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ہے، تو اس موقع پر ایک خاتون جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جب لوگوں کو آگ کی خندقوں میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک خاتون اس کی گود میں بچہ تھا۔ اچھا اس کو تردد ہوا کہ اب یہ بچہ اور میں ہم دونوں، بچہ اصل میں جو ہے نا ماں کی ممتا جو خاص ہوتی ہے، لگاؤ، تو ماں خود اپنی جان تو دے دیتی ہے بچے کو بھی، اس پہ آنچ نہیں تو آنے اس نے نا تھوڑا سا تردد کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے تھوڑا سا سوچا بچے کی وجہ سے کہ اس کی گود میں بچہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو زبان دے دی اور بچے نے ماں سے یہ کہا، حدیث کے الفاظ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اصبر یا امہ اصبری انک انت علی الحق، اللہ اکبر، کہ اے ماں ڈٹ جا، تو صبر کر، اصبری تو صبر کر، انک انت علی الحق، کہ تو حق پر ہے۔ اب وہاں صبر کیا تھا، کیا کرنا تھا؟ صبر کر کے آگ میں چھلانگ لگانی تھی۔ لہٰذا صبر اصل میں کرنے کا نام ہے، کہ آپ نے جو کام کرنے ہیں، جو آپ کے ذمے ہیں وہ کرنے ہیں، یہ صبر ہے۔ ٹھیک ہے، جو آپ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے کام آپ کے ذمے ہیں وہ کریں گے تو صبر ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو یہ صبر نہیں ہے، آپ گھر سے نکلیں گے اور آپ نے ان کاموں کو کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ کرنا ہے، یہ صبر ہے۔ جب آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر اصل میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ البتہ جو مصیبتیں ہیں
مصیبتوں وغیرہ کا جو صبر، مصیبتوں کے اوپر صبر کر لینا، بیماری ہے، مصیبت ہے، اس کے اوپر آپ صبر کریں، تو وہ رک جانا، اور وہاں پہ آپ اس کو رک جانے کے معنوں میں لے سکتے ہیں کہ خاتون آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سیاہ فام خاتون تھی، اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے دورہ پڑتا ہے مرگی کا مرض ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو آپ مجھے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ یہ میری بیماری دور کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کہتی ہے تو میں دعا تو کر دیتا ہوں، لیکن اگر تو صبر کرے نا تو آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ اچھا، وہ کہتی ہے اچھا آخرت کا اگر اجر بڑا ہے نا تو میں پھر صبر ہی کرتی ہوں، اور یہ کہہ کے نا وہ کہتی میں نے تو آخرت کا اجر لینا ہے، اور چلی گئی۔ تھوڑی دیر گئی پھر واپس آ گئی، کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نا جب مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے میں بے پرد ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ میں بے پرد نہ ہوا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی یا اللہ بے پرد نہ ہوا کروں، چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی عورت دیکھنی ہے یہ دو عورت دیکھنی۔ لہذا مصیبتوں کے اوپر جو ہے وہ صبر اس چیز کا نام ہے کہ آپ اس کے حالات کو برداشت کریں، لیکن باقی جو سارے امور ہیں وہ سر انجام دینے کا نام، سر انجام دینے کا نام، سارے امور سر انجام دینے کا نام صبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈوز کی بات کریں گے، اور سر مختصراً یہ بھی فرما دیں کیا زبان سے بھی کچھ ایسے موقعوں پہ الفاظ ادا ظاہر ہے کرنے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے اہل ایمان پر تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان بھی ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اس سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل عطا فرما دیتا ہے، اس مصیبت کا ازالہ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، یہ پڑھ لینا چاہیے، یا اس طرح کے الفاظ قدر اللہ ما شاء فعل بھی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی جو مصیبت آئی ہوئی ہے آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آئی ہے، میں اللہ سے اجر لینا چاہتا ہوں، تو اس سے اس کے نتیجے میں آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ڈاکٹر صارم صاحب وقت بہت مختصر ہے، لیکن میں چاہوں گا اس پر بس کچھ اشارہ آپ فرما دیں۔ جو بندہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ اس کو آخرت میں کچھ انعامات دیں گے انشاءاللہ۔ ان پہ کچھ مختصراً روشنی فرما دیں، پھر ہمیں اختتام کی جانب جانا ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے میں اس کو جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب کسی کو انسان پوچھے نا کہ آپ نے کیوں کیا، کہتا ہے جی مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس نے بات ہی ایسی غلط کی، اس نے غلط بات کی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ غلط اس موقع کے اوپر ہی تو آپ نے برداشت کرنا، اور تم کر لو برداشت۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان بے صبری کا مظاہرہ، آدمی برداشت کا مظاہرہ اس وقت کرتا ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ مغلوب ہو گیا یا بزدل ہے، بزدل ہے، اور وہ لوگوں کی اس تصورات اس کے جب ذہن میں آتے ہیں نا کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انسان بے صبرا ہوتا ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے، اچھا یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکا۔ تو انسان کو اگر یہ پتا ہو نا مجھے اس کے بدل میں کچھ ملنا ہے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ ملنا ہے اس کو، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے وسط کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اور اس سے بڑی کیا ضمانت ہو سکتی، کیا انعام ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ سر وقت بالکل قلیل ہے اور درخواست ہے دعا فرما دیں، قبولیت دعا کے اوقات ہیں، افطار بالکل قریب ہے۔ ڈاکٹر صارم صاحب آئے ہوئے ہیں، آپ دعا کرا دیں شیخ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا ارحم الراحمین، یا مولا کریم، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، یا مالک الملک ہم پہ رحم فرما، یا اللہ ملک پاکستان پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے رویوں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ جتنی تنگیاں ہیں یا اللہ مالی ہوں یا اللہ ذہنی فکری ہوں یا اللہ ان سب کو دور فرما دے۔ اے کلمہ کن کے مالک، اے اللہ اپنے نبی کی امت پہ رحم فرما، اپنے نبی کی امت پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں، اے اللہ ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے اللہ نہ تو ان برے اعمال کی وجہ سے ہم تیرے سامنے پیش کر کے جنت میں جانے کے قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو غار والوں کی طرح اپنا کوئی عمل تیرے سامنے پیش کریں۔ یا اللہ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ تیری رحمت ہے۔ اے مولا کائنات، اللہ ہم پہ رحم فرما،
اللہ ہم پہ رحم فرما۔ یا اللہ جس کی جتنی تنگیاں ہیں اللہ اس کو دور فرما۔ اللہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں یا اللہ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اللہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ یا اللہ کتنے ہی ایسے ہم میں سے ہوں گے جنہیں اگلا رمضان نصیب نہیں ہوگا۔ اے اللہ تو جو گزر چکے ہیں ان پہ رحم فرما، انہیں معاف فرما دے، اب وہ اپنی مغفرت کا تجھ سے سوال نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، اللہ ہمیں بھی آخری جاتی ہوئی گھڑیوں میں اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ نبی کی بد دعا کا مستحق بننے سے بچا۔ اے اللہ نبی کی بد دعا کا مستحق بننے سے بچا۔ یا اللہ ہم دنیا کے اندر اپنے نبی کے دیدار سے محروم رہے، مولا کریم آخرت میں اللہ ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا اللہ جام نصیب فرمانا۔ اے اللہ تو شفاعت عطا فرمانا ان کی۔ اے اللہ تو ان کی شفاعت عطا فرمانا۔ یہ آنکھیں ترس گئی ہیں، اپنے نبی کو نہیں دیکھ سکتی۔ یا اللہ سب کچھ خرچ کر کے بھی ہم اپنے نبی کو نہیں دیکھ سکتے، ایک لمحے کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ آخرت میں ہمیں محروم نہ کرنا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کا ساتھ نصیب کرنا۔ تو جانتا ہے ہم تجھ سے، تیرے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، اعمال بڑے گندے ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تو ان گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تو ان گناہوں کی نحوست ہم سے دور کر۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے، لیکن ایک تصور ہے تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اللہ تو بخش دے، ہم پہ رحم فرما۔ اے اللہ کتنے ہی لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی اولاد کے حوالے سے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے۔ یا اللہ کتنے ہی ایسے بدبخت ہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کا دل دکھاتے، اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرما۔ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ تو ان پہ بھی رحم فرما، اللہ ان پہ رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اللہ ہمارے ماں باپ پہ ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں رحم کرتے ہوئے تیری توفیق سے پالا تھا۔ مولا تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری رزق میں آسانیاں اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال میں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ کئی مسافر سفر کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں خیر کر دینا، وہ خیریت سے پہنچ جائیں۔ اے اللہ ہمارے سامنے تو بہت کچھ انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں، اللہ وہ لوگ بھی تو ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، صبح بھی اللہ پانی سے سحری کرتے، شام بھی پانی سے افطاری کرتے، اس وقت بھی دنیا میں کئی طرح نام لینے والے ہیں، اللہ ان کے پاس یہ نعمتیں نہیں، اللہ انہیں بھی سکون میسر فرما۔ اللہ جنہیں تو نے نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تو ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور حق تو یہ ہے کہ ہم تیری نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، مگر اللہ تو ہمیں اللہ کچھ تو توفیق عطا فرما کہ اللہ ہم تیری نعمتوں کا حق ادا کرنے کی اللہ کوشش ہی کر لے۔ پھر ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو تو قبول فرما۔ اللہ چند لمحے کی زندگی ہے، اللہ قبر کی زندگی اس سے بہت طویل ہے، اللہ جان کنی کا عالم ہوگا، اس لمحے بھی کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا، اللہ تو اس وقت بھی اپنے فرشتوں کو فرما دینا یہ جان آسانی کے ساتھ نکال لے۔ اللہ قبر کو ٹھنڈا فرما دینا، یا اللہ آخرت میں آسانیاں فرمانا، دائیں ہاتھ میں اے اللہ تو نام اعمال عطا فرمانا، اللہ اصحاب الیمین سے بھی اوپر مقربین میں فرما دے۔ اللہ تجھ سے کس نے پوچھنا ہے، تو کسی کو جواب دے نہیں ہے۔ اے مولا کائنات، اتنی بڑی کائنات کو بنانے والے بے نیاز رب، ہم پہ رحم فرما، ہم پہ رحم فرما۔ اللہ ہم تیری رحمت کے اللہ بھوکے، اللہ تیری رحمت نہ ہو تو اللہ کائنات کب کی ختم ہو چکی ہو۔ اے اللہ تیرا کتنا حوصلہ ہے کہ اللہ تیرے انکار کرنے والے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو نے پھر بھی ان سے نعمتوں کو دور نہیں کیا۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے انکار والوں میں شامل نہ ہونے دینا۔ اے اللہ جس وقت اعلان ہو وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے اللہ ہمیں نبیوں کی صفوں کے پیچھے کر دے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے، نبی وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اے اللہ ہم جب نامہ اعمال لینے کے لیے آئے، ہمارے نبی وہاں موجود ہو، اللہ ہم وہاں پہ کتنے شرمندہ ہوں گے کہ اگر ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے۔ اللہ اس رسوائی سے بچاتے ہوئے رحم فرما، یا اللہ ہمارے اعمال کو تو قبول فرما۔
تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو قبول فرما، چھوٹی چھوٹی باتیں جتنی چیزیں ہر چیز کو اللہ تو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ڈاکٹر سالم صاحب بڑی محبت اور لجاجت سے رب کریم سے دعا کی، اس پر یہ دعا کہ اللہ ان تمام التجاؤں کو قبول فرما لیں، آمین۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر محمد سالم صاحب سر آپ کے بھی بہت ممنون ہیں، اللہ کریم آپ تمام شیوخ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہم آمین۔ ناظرین، آج ہم نے بات کی صبر و استقامت کی، صبر و برداشت کی۔ تو جو صبر ہے اپنی ذات میں تو تھوڑا کڑوا ہے، لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہے، اور یہ صبر فاتح لوگوں کا شیوا ہے۔ اور دعا کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ دعا میں جب ہم اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اس میں جتنا صبر ہوگا دعا میں اتنی تاثیر ہوگی۔ افطار کا وقت بالکل قریب ہے، 7:30 پہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم۔